سنا رہا ہوں یہ یوٹیوب پہ آج بھی ہے، جو میں سنا رہا ہوں نا یوٹیوب پہ آج بھی، جو اس کے انڈر میں دیا گیا تھا کہ یہ قبرستان ہے. قبرستان میں رات کو آپ کسی شخص کو چھوڑ دو، رات بھر نیند نہ آئے نئے آدمی کو. یہی بات ہے نا، ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ، وہ جگہ ہی ایسی ہے نا. لیکن خدا کی قسم افسوس، وہ مسلمان تھا، قبرستان کا دیکھا ریکھا. جب کوئی جنازہ آتا قبرستان میں تو پتہ لگاتا جنازہ لڑکے کا ہے یا لڑکی کا ہے، یعنی مرد کا ہے یا عورت کا ہے. اگر جنازہ عورت کا ہوتا تو قبر تو اس کے سامنے بنتی، بھئی وہ تو رہی قبرستان میں رہا ہے، اس نے تو قبر کھودی تھی. جب رات آتی لوگ دفن کر کے چلے جاتے، وہ ظالم اس قبر کی مٹی ہٹا کے، تختہ ہٹا کے، اور اس عورت جنازے کے ساتھ زنا کرتا. اللہ. اور ایک نہیں جب اس کا انٹرویو لیا گیا تو کہہ رہا تھا میرا روز کا کام ہے. انٹرویو لینے والی جو پترکار تھی وہ بھی ایک لیڈیز تھی، رو پڑی وہ. اور ظالم، تیرا دل اتنا سخت اور کالا ہو گیا کہ جاتے جاتے بھی تو نے جو مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہی تھی بیٹی، جو رب کی ملاقات کے لیے جا رہی تھی، جاتے جاتے تو نے اس کے کفن کو ناپاک کر دیا. ہائے تجھے موت نہ آئی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے کچھ غلط نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کا دل کالا ہو چکا تھا. آج کتنے لوگ ہیں ہمارے اندر، وہ اعلیٰ کوالٹی کا گناہ تھا، اس سے نیچی کوالٹی کے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں برا نہیں لگتا. کہ نماز کا وقت ہے اور ہم ٹھٹے اڑا رہے ہیں، اسے کم کوالٹی کا گناہ سمجھ رہے ہو آپ؟ اگر حضرت عمر کا زمانہ ہوتا نا تو خدا کی قسم تلوار سے گردنیں کاٹ دی جاتی. نماز فرض نہیں ہے، نماز برابر کی تجھ پہ بھی فرض ہے. جی حق بات. جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، 2,88,00,000 برس جہنم میں جلایا جائے گا. بخاری کی حدیث. اللہ. سنے نوجوانوں، سنو، یہ جو اٹکلیاں کرتے گھوم رہے ہو، مزے لیتے گھوم رہے ہو، تھرک رہے ہو، بہت کود رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو، سوچ رہے ہو بڑھاپا آگا تبھی نمازیں پڑھ لیں گے. پتہ نہیں ہے بڑھاپا بھی آئے کہ نہیں آئے، حق بات ہے. کچھ پتہ نہیں ہے. پتنگ تیری اڑ رہی ہے بڑی تیز، مادہ لے کے حضرت اسرائیل گھوم رہے ہیں. جس دن پیٹ پڑ گیا چھوڑیں گے نہیں، سمجھ لے، چھوڑیں گے نہیں. ستلوں پہ تو ہتھے لگ گئی، ستلوں پہ سے کاٹ دیں گے. جی سمجھو، ہاتھوں پہ سے ہتھے لگ گئی، وہیں سے کاٹ دیں گے. جی حق بات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج مقابلہ مجھ سے ہے. شداد بولا کون؟ کہا اسرائیل فرشتہ رب کا حکم لے کے آیا ہوں، میرے مولا کا حکم ہے تجھے باغ ارم تک جانے نہیں دینا، تیری روح یہی نکالنا ہے. کہا اسرائیل ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نے بڑی محنتیں کی ہیں، میں نے باغ ارم کو بنایا ہے، ایک بار نظارہ کرنے دے. فرشتہ بولا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، میرے رب کا فرمان ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا ایک سانس کی مہلت نہیں دینے دوں گا. اب تجھے ایک سانس نہیں لینے دوں گا. تو نے باغ ارم بنایا یا جنت بنایا، رب کا فرمان آ گیا، تیری روح زمین پہ آنے سے پہلے قبض کرنا ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے. بہت خوب بہت خوب. اور کر لی. جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آیا نا تو قدم زمین پہ نہ رکھا گیا، اس سے پہلے روح قبض کر لی. باغ ارم رہ گیا رکھا ہوا ہے نا. بہت بنوا رہے ہیں، 3 ایک کا مسالہ لگا کے، پلر لگا کے بنوا رہے ہیں. پتا رہے گا بات سمجھیے آپ. 4 سود کا لگے، 3 ایک قدرہ ACC کا مسالہ لگا دے. جی ہو سکتا ہے اس سے پہلے کٹ جائے، پتا کچھ نہیں ہے. اور رحم ہے نہیں ان کے یہاں. ہم سوچتے ہیں نا بڑھاپے میں توبہ کر کے نماز پڑھیں گے، پتہ نہیں بڑھاپا بھی آئے نہیں آئے. اور سنو مسلمانوں، اگر تمہیں بڑھاپا آ بھی گیا تو عبادت جو اللہ کی بارگاہ میں 1 نمبر کی قبول ہوتی ہے وہ جوانی کی عبادت ہے. بڑھاپے کی نہ عبادت ہے، بڑھاپے کی نہ تلاوت ہے، بڑھاپے کی نہ مزے ہیں. بڑھاپے میں جب کھانے میں مزہ نہیں آتا تو عبادت میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ بڑھاپے میں کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا. کتنے ہی اچھا قورمہ بنا لو، دانت ہے ہی نہیں. بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چاول والی روٹی نہیں کھائی جا رہی ہے، مزہ تو وہ لگتی ہے نا. ملام کھاؤ تو
یار جب ایک بات بتا, جب تجھ سے روٹی نہیں چبائی جا رہی, بوٹی نہیں چبائی جا رہی, تو قرآن کی تلاوت کیا آسان ہے؟ نماز میں تو قرآن پڑھنا ہوتا, خالی ہوا ہی نکلے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے, اگر 2 دانت بھی آگے کے چلے جائیں نا تو پھر تلاوت نہیں ہو پائے گی, خالی ہوا نکلے گی. چونکہ دانتوں سے مخارج جو ہیں, دانتوں کی جڑوں میں, دانتوں کی نوک میں, دانتوں کے اوپر, دانتوں کے نیچے, سارے مخارج تو یہیں ٹہل رہے ہیں. جی جی اور دانتیں نہیں ہیں تو مخارج ہی ختم ہے. بات سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ تو پھر بڑھاپے کی تو میاں کچھ نہیں ہے, خالی دھکے ہیں. ہاں اور کچھ نہیں ہے بڑھاپے میں, علاوہ دھکے کے کچھ نہیں ہے. جو بڑھاپے پہ لیے بیٹھو کہ نمازیں پڑھ لیں گے, بڑھاپے کی نمازیں تو اللہ جانے قبول بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یار گرمی میں گرمی اتنی لگ رہی ہے کہ ویسے نہیں پڑھی جا رہی, سردی میں سردی اتنی لگ رہی ہے کہ ویسے نہیں اٹھا جا رہا. بڑھاپے کو لے کے بیٹھے تھے کہ بڈھے ہوں گے تو پڑھیں گے نماز بڑھاپے میں. بڑھاپے میں کیا نماز پڑھو گے؟ جنوری میں ویسے نہیں اٹھا جائے گا, دسمبر میں لحاف نہیں چھوڑے گا, رضائی نہیں چھوڑے گی تجھے, ہیں گرمی میں سانس پھولے گی. سب کچھ تو جوانی کا ہی ہے نا, ہیں جوانی میں ہے نا. جب اللہ نے پیسہ دیا, پلاٹ اور لے لوں, یہ بلڈنگ اور بنا دوں, یہ والی کار اور نکال لوں, یہ موبائل اور لے لوں, دنیا کی خرافات خریدتا پھر رہا. اور جب ہوا بوڑھا کہ اب چلو درخواست لگا دو حج کے لیے. اب وہ صفا مروا دوڑ رہا تو بچوں کو گالی بک رہا, منع کرا تھا مت بھیجو, اس وقت آ کے بھیجا. بعض آدمی تو کمرے پہ پڑا ہی پڑا حج کرا, نکلتے ہی نہ. صحیح بتا رہا ہوں میں, کمرے پہ پڑا ہی پڑا پورا حج کرا. بھائی کیوں نہیں جا رہے حج کرنے؟ بولا مولانا کیا کریں, ایک بار نکل کے گئے, کھو گئے, بڑی مشکل سے کمرہ ملا ہے. اب اگر پھر کھو کھا گئے تو کام یہیں ختم ہو جائے گا, اس سے بھیا یہیں سے چلے جائیں گے. بات ختم ہو گئی. یہ مسلمان اگر تو جوانی میں حج کرتا نا, خدا کی قسم, تو تیرا حج بھی ہوتا نا, تو کھو بھی جاتا نا مدینے کی گلیوں میں, گم بھی ہو جاتا نا, تو تیرا دل خوش ہو جاتا. یار اگر گم بھی ہوا ہوں تو مدینے ہی کی تو گلیاں میں گم ہو گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی یہ بات ہے کہ نہیں؟ ہماری والدہ اور والدین حج کے لیے گئے ماشاءاللہ مضبوطی کے عالم میں, ابھی 2-3 سال پہلے. تو ہماری والدہ بتا رہی کہ ہم گم جاتے تھے تو کچھ لوگ گھبراتے تھے, قریب میں خوش ہوتی تھی. کیوں؟ ارے کہ مدینے کی گلیوں میں تو گم گئے, گمنے کی وجہ سے کچھ گلیاں ایسی ٹہل لیں گے جو نہ ٹہلتے. ہائے ہے, گمنے کی وجہ سے ایسی گلیوں سے گزر ہو جائے گا جو شاید نہ ہوتا. یہ یہ مدینے کی گلیاں پتہ ہی نہیں کس گلی سے میرے نبی کا گزر ہوا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر میاں کیپیسٹی ہو تبھی اچھا لگے گا گھومنے میں, کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر اچھا نہ لگے گا. نیرا بھی سونا برس رہا تو جی کہو گا کمرہ یہ اچھا لگ رہا, جی دمی نہیں ہے اتنا, سانس پھول رہی ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو پلاٹ بعد میں خریدو, گاڑیاں بعد میں خریدو, قیمتی موبائل بعد میں چلاؤ, بلڈنگ ہے 4 مالا 5 مالا. میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے, جائز بنا لو, اچھی بات ہے, لیکن بعد میں اگر اللہ جوانی میں پیسہ دے دے تو پہلے حج کر لو. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے آئے